اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پہلے انبیاء میں سے تھے جو بت پرست سرکش لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دینے کے لیے منتخب ہوئے۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کا انکار کرتے ہوئے قوم کو صاف کوئی سے ہدایت دی، مگر بد نصیب قوم نے انکار کیا۔ آپ علیہ السلام کو معمولی سا آدمی جانا اور آپ کی باتوں کو مذاق سمجھا، چنانچہ آپ 950 سال اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت اور صراط مستقیم پر بلاتے رہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا، فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا۔ ترجمہ، تو اس کی قوم کے سرداروں نے جو کفر کرتے تھے کہا، ہم تو تمہیں اپنے جیسا ہی ایک انسان دیکھتے ہیں۔ یہ بدگمانی اور تکذیب بدستور جاری رہی۔ اس دوران حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں مخلصانہ دعا کی، جیسا قرآن مجید میں ارشاد ہے، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات۔ ان آیات میں آپ علیہ السلام نے خود کے ساتھ اپنے ایمان لانے والے گھر کے افراد اور تمام مومن مرد اور خواتین کی مغفرت مانگی اور ظالموں کے لیے نابودی سے بڑھ کر کچھ نہ مانگا۔ اس کے علاوہ آپ نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، میں بے بس ہوں، بس میری مدد فرما۔ قرآن مجید میں وحی نازل ہوئی کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے احکام کے مطابق ایک بہت بڑی کشتی بنائیں۔ اللہ نے فرمایا، فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا۔ ترجمہ، ہم نے انہیں وحی کی، ہماری نگرانی میں کشتی بنا لو۔ اسی وقت اللہ نے ہدایت دی، فإذا جاء أمرنا وفارت النور۔ ترجمہ، جب ہمارا حکم آ جائے اور زمین سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے تو ہر دو کو اس میں سوار کر لو۔ اللہ نے نبی عظیم کو بتایا کہ جس کے بارے میں ان کا فیصلہ ہو چکا ہے، یعنی غیر مومنین، انہیں چھوڑ دو اور ایمان والوں اور ان کے اہل خانہ کو کشتی میں سوار کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمان الہی کی تعمیل میں محنت سے کشتی تیار کی۔ اس عمل کو ان کے بدکار ہم وطن حضرات نے تضحیک کی نگاہ سے دیکھا۔ انہوں نے یہ سوال کیا کہ پانی کہاں سے آئے گا اور یہ کشتی صحرا میں بنا رہے ہو، مگر اللہ کی طاقت سے زمین کے تومر پھوٹنے لگے اور کنویں سے پانی جوشنے لگا۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے ہر دو جانوروں کے دو جوڑے حضرت نوح علیہ السلام کے اہل خانہ اور چند مومن ساتھی کشتی میں داخل کر دیے گئے۔ دیگر تمام کافر لوگ کشتی سے باہر رہ گئے۔ پھر وہ خوفناک وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین پر پانی کا طوفان آنے والا ہے۔ زمین کے اندر جو چشمے تھے وہ پھوٹ پڑے اور آسمان سے رک کر زار و زار بارش برسنے لگی۔ قرآن نے اس نشانی کا ذکر ایسے بیان کیا، فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين۔ 40 دن اور 40 رات مسلسل بارش برستی رہی، پانی پہاڑوں سے اونچا ہو گیا۔ اللہ کے عذاب کی شدت سے زمین کے سب ناہنجاروں کو پانی نے ڈبو دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے حکم سے حجت پوری ہو چکی تھی کہ جن کے وعدے پر فیصلہ ہو گیا تھا وہ اس کشتی پر نہ آتے اور باقی ایمان والے سرخرو ہوئے۔ دوران عذاب یہ منظر تھا کہ تیز لہریں ہر طرف طوفان برپا کیے ہوئی تھی، صرف کشتی پر سوار لوگ ہی محفوظ تھے، باقی قوم پانی میں غرق ہوتی گئی۔ ایک حدیث کے مطابق قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب لوگ اٹھائے جائیں گے تو اللہ نبی نوح سے پوچھیں گے، کیا تم نے میری بات پہنچائی؟ نوح علیہ السلام کہیں گے ہاں، لیکن ان کی قوم کہے گی ہم سے کون سا نبی آیا ہی نہیں تھا، یعنی انہی میں ایک آگاہی کی کمی رہی۔
آخر کار عذاب گزر گیا اور کشتی اللہ کے فرمان سے جبل جودی یعنی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ اللہ کے فرمان کے مطابق اہل ایمان میں حضرت نوح علیہ السلام کے اہل خانہ اور صرف 40 مرد اور 40 عورتیں تھیں، جن کے ساتھ کشتی کے تمام باشندے محفوظ رہے۔ باقی سب حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کنعان اور ایک بیوی نافرمان طوفان میں ہلاک ہو گئے۔ کشتی سے اترنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے پوری طرح اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور شکر گزاری کی۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ مجھ پر اور میرے مومنین اہل خانہ پر رحم فرمائے، کیونکہ عذاب کی شدت سے ہر طرف خالی نظروں کو رنج گہری تھی۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے پوری انسانیت پھلی پھولی۔ قرآن حکیم نے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعوں کو متعدد صورتوں میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ ہود میں ارشاد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو حکم آیا اور زمین سے پانی نے پھوٹنا شروع کیا تو کشتی میں ہر جوڑے کے 2 افراد سوار کر لیے گئے۔ سورہ نوح میں آپ علیہ السلام کے دعا اور استقامت کا ذکر ہے۔ مفسرین کرام نے بھی اس واقعے پر روشنی ڈالی ہے۔ امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام پوری زندگی 950 سالوں سے زائد عرصے تک اپنی قوم کو ڈراتے رہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے 300 سال دعوت الہی دی، 300 سال اپنی قوم میں ٹھہر کر انتظار کیا اور 350 سال طوفان کے بعد بھی زیست پائی۔ ان تاریخی اور شرعی روایتوں سے ہمیں اللہ پر ایمان اور صبر کا درس ملتا ہے۔ یہ واقعہ ہمارے لیے اس بات کا ثبوت ہے کہ حق اور صداقت کا انکار ہمیشہ نقصان دہ نتائج کا باعث ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ توراتی روایات میں بھی کشتی اور عظیم طوفان کا قصہ ملتا ہے۔ بائبل کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے ہر جانور کا ایک جوڑا کشتی میں سوار کیا۔ چنانچہ اسلام و اسرائیلی روایاتوں میں اس واقعے کی ہم آہنگی ہمیں یہ باور کراتی ہے کہ اللہ کا عذاب بہت شدید ہوتا ہے اور وہ اپنے نبی کو حقیقت کے مطابق ہی بھیجتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ قیامت کی وعظ آمیز یادگار ہے۔ یہ انسانوں کو صبر، اللہ کی رحمت کی تلاش اور شرک سے بچنے کا سبق دیتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔